اور اللہ پاک ارشاد فرمانا چاہتا ہے کہ بہتیرے ایسے ہیں جو حسن عمل کو نہیں اپناتے، بہتیرے ایسے ہیں جو اپنے باطل مذہبوں کو چھوڑ کر دین حق کو قبول نہیں کرتے، بہتیرے ایسے ہیں جو اپنی ہٹ دھرمی اور آباء و اجداد کی پیروی میں اور ان کے مقرر کردہ رسم و رواج کی پابندی میں حق کو قبول نہیں کرتے، مگر اس کے باوجود اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ان کے اوپر روزی کا سلسلہ بند نہیں کرتے، انہیں ہم دیتے رہتے ہیں۔ دنیاوی رزق سے فائدہ اٹھانا جو ہم نے دنیا میں سامان بنائے ہیں ان کے لیے، ان سامانوں کو ان سے روکتے نہیں ہیں، بلکہ وہ کفر کی حالت میں رہتے ہوئے ہمارے احکام سے سرتابی کرتے ہوئے باطل ادیان کو مانتے ہوئے وہ زمین سے روزی حاصل کرتے ہیں، دنیاوی ساز و سامان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہم ان کی روزی کا سلسلہ جو ہے بند نہیں کرتے۔ تو اللہ پاک اپنے حبیب سے ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب ایسے ہی اگر لوگ تم پر ایمان نہ لائیں، تمہاری دعوت کو قبول نہ کریں، تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم دعوت کا سلسلہ بند نہ کرو، انہیں سمجھانا بند نہ کرو، انہیں نصیحتیں کرنا بند نہ کرو، ان کے سامنے حق بات بیان کرنا بند نہ کرو، بلکہ انہیں سمجھاتے رہو، نصیحتیں کرتے رہو، دعوتیں دیتے رہو۔ اب وہ مانے نہ مانے یہ ان کی مرضی ہے، ان کا اختیار ہے۔ جیسے نہ ماننے کی وجہ سے ہم نے لوگوں کی روزی بند نہیں کی ہے، ویسے ہی تم ان کے نہ ماننے کی وجہ سے نصیحت کرنا بند نہ کرو، سمجھانا بند نہ کرو۔ تو یہ علماء نے 7ویں اور 8ویں آیت کریمہ کا جو 6ٹھی آیت کریمہ سے تعلق ہے، اس تعلق کے تحت بیان کیا کہ اللہ پاک اپنے حبیب کو یہ تنبیہ کر رہا ہے کہ محبوب، لوگ تمہاری دعوت قبول کریں نہ کریں مگر تم انہیں سمجھانا بند نہ کرو، جیسے لوگ اپنے غلط دین کو مانتے رہتے ہیں اور ہم ان کی روزی بند نہیں کرتے۔ اور یہیں سے مبلغین اور دعات کے لیے، دین کا کام کرنے والوں کے لیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والوں کے لیے، جو لوگوں کو دین اور حق کی باتیں بتاتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ معاشرے کے بگاڑ اور فساد سے دل برداشتہ نہ ہو۔ اگر ان کی نصیحتیں قبول نہیں کر رہی ہیں، قبول نہیں کر رہے ہیں لوگ، اگر ان کی کوششیں رنگ نہیں لا رہی ہیں، لوگ ان کی باتوں پہ کان نہیں دھر رہے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنی کوشش بند نہ کریں، سمجھانا بند نہ کریں، کام کرنا بند نہ کریں، اپنا کام جاری رکھیں اور نتیجہ اللہ رب العزت کے فضل پہ چھوڑیں۔ اور عام لوگوں کے لیے بھی ایک سبق ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ دنیاوی زندگی محنت اور کوشش سے عبارت ہے۔ اگر محنت کا پھل نہیں مل رہا، کوشش رنگ نہیں لا رہی، کامیابی نہیں مل رہی ہے، تو چاہیے کہ ہم کوشش کرنا اور محنت کرنا نہ چھوڑیں، کیونکہ یقین جان لیں آپ کہ اگر اللہ رب العزت کوئی دروازہ بند کرتا ہے تو ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ وہ میرا دروازہ تھا ہی نہیں۔ اگر منزل تک نہیں پہنچتے، کامیابی نہیں ملتی، کوشش اور محنت کرنے کے باوجود، تو ہمیں عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ گویا ہمیں ابھی اور
تجربات کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی اپنا بچھڑ جائے، کوئی اپنا جسے ہم اپنا دوست سمجھتے ہوں، حامی سمجھتے ہوں، مددگار سمجھتے ہوں، وہ ہم سے الگ ہو جائے، ہمارے کام سے، ہمارے مشن سے، ہمارے ساتھ کو چھوڑ جائے، تو اس وقت یہ ہمیں یقین اور عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے اس سے بہتر ساتھی کا انتظام فرمایا ہے جو ہمیں عنقریب ملنے والا ہے۔ یعنی ہر چیز کے بارے میں ایک مثبت سوچ رکھنی چاہیے۔ ہم کسی بھی نتیجہ یا فیصلہ یا کسی بھی چیز کے بارے میں ہمیشہ مثبت خود بھی رہیں، اپنی فکر بھی مثبت رکھیں، اپنی سوچ بھی مثبت رکھیں، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، تو خدائے پاک کی رحمت پہ اور اس کے فضل پہ ہمارا یقین کامل ہونا چاہیے، اور یقین ہونا چاہیے کہ اگر یہ چیز ہمیں نہیں مل رہی ہے تو اللہ پاک نے ہمارے لیے کچھ اور فیصلہ کر رکھا ہوگا، ہماری تقدیر کہیں اور اللہ پاک نے لکھ رکھی ہوگی۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی چیز ملتی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ اور ما عام ہے، ما ایک عربی گرامر کے مطابق عام ہے، ہر چیز کے بارے میں ما بولا جا سکتا ہے، سمجھ؟ لیس للانسان، انسان کے لیے نہیں ہے، الا مگر ما وہ چیز، ما کا معنی وہ چیز، اور کائنات کی ہر چیز وہ چیز میں آ جاتی ہے، ما وہ چیز سعی جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ یہ عام ہے دنیاوی چیزوں کے لیے بھی اور اخروی چیزوں کے لیے بھی، یہ عام ہے دنیاوی کامیابیوں کے لیے بھی اور اخروی کامیابیوں کے لیے بھی، یعنی کہ دنیاوی اخروی تمام کامیابیاں جو ہیں ہماری محنت اور ہماری کوشش کے نتیجے میں ہمیں ملتی ہیں۔ تو دنیاوی زندگی نام ہی ہے محنت اور کوشش کا۔ اقبال کا ایک شعر ہے جس پر کچھ لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ انہیں اسلام کی یا تو صحیح سمجھ نہیں یا اشعار کی صحیح سمجھ نہیں، ادب کا ذوق نہیں۔ وہ کیا کہا تھا اقبال نے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، ہے نا؟ ایک جگہ میں ناگپور بڑی کٹر جگہ ہے ہر اعتبار سے، سمجھ رہے ہیں؟ اپنے بھی کٹر ہیں، غیروں بھی، غیر جو ہیں وہ بھی ان کا کٹر ہے وہاں پہ معاملہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو ناگپور میں محرم کے لیے 12 روزہ تقریر کرنے میں کئی دفعہ وہاں جا چکا ہوں، تو میں گیا تھا، تو یہ دوران تقریر یہی شعر میں نے پڑھ دیا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ تو پیچھے ایک مولوی نما شخص تھے، مولوی نہیں تھے، عالم نہیں تھے، لیکن شکل و صورت عالموں کی سی تھی، وہ استغفر اللہ کافی زور سے انہوں نے 1-2 بار کہا، تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ غالباً یہ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جن کو اس شعر پہ اعتراض ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اقبال صاحب نے اس شعر میں تقدیر کا انکار کیا ہے۔ کس کا انکار کیا ہے؟ تقدیر کا، کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے ایمان اور عقیدے کے مطابق تدبیر ہی سب کچھ تھی، تقدیر کچھ نہیں تھی، حالانکہ اس میں تقدیر کا انکار نہیں ہے۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ دنیاوی زندگی یا اخروی زندگی، دونوں زندگیوں میں کامیابی کوشش اور محنت سے ملتی ہے، اور یہی تو قرآن مجید کی آیت کریمہ بتاتی ہے کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی چیز ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ تو یہ شعر اسی آیت کریمہ کی ترجمانی ہی تو ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کاہل و غافل معاشرہ کو جگانے کے لیے، بے عمل اور حرکی جذبے سے عاری ہو چکی قوم کو جگانے کے لیے یہ شعر تھا کہ اٹھو، کوشش کرو، محنت کرو، دنیاوی زندگی میں بھی کامیابی محنت سے ملتی ہے، اخروی زندگی میں بھی کامیابی محنت ہی سے ملتی ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔
یعنی کہ بغیر محنت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اعتراض کرنے والے چاہیں تو کہاں کہ اعتراض کرنے والے قرآن پہ اعتراض نہیں کر رہے ہیں، حدیث پہ اعتراض نہیں کر رہے ہیں، کہاں اعتراض نہیں کر رہے ہیں؟ اعتراض کرنے والے تو ہر جگہ اعتراض کر رہے ہیں۔ حالانکہ میں یہ نہیں کہنا چاہتا معاذ اللہ کہ اقبال پہ شعر کے اعتراض کا ویسا ہی رد عمل ہونا چاہیے جیسا قرآن پہ اعتراض کا رد عمل ہو، نہیں، میں ایک عام سی بات کہہ رہا ہوں فقط کہ اعتراض کرنے والے تو ہر جگہ کرتے ہیں، ہر چیز میں اعتراض کا طریقہ کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ تو کٹرتا ہر چیز میں غلط ہے، تشدد غلط ہے، تسلم محمود ہے اور محبوب ہے اللہ۔ تسلم ہونا چاہیے، تشدد نہیں ہونا چاہیے، سمجھ رہے؟ اور اسی معنی میں اقبال کا اور شعر ہے کہ وہ کیا شعر ہے، عمل پہ ہم، کیسے شعر ہے؟ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیر۔ تو کوشش اور محنت، اور اللہ پاک یہاں پہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہی بیان کرنا چاہتا ہے کہ میرے حبیب، میں نے جو دنیاوی ساز و سامان ہے، جس ساز و سامان سے لوگوں کے رزق کو فراہم کیا ہے، وہ مانے نہ مانے، ہمارے امتحان میں کھڑے اترے نہ اترے، حسن عمل کو اپنائے نہ اپنائے، ہم روزی کا سلسلہ بند نہیں کرتے، انہیں رزق دیتے رہتے ہیں۔ ویسے ہی تمہیں بھی چاہیے کہ لوگ تمہاری دعوت قبول کریں نہ کریں، اسلام سے وابستہ ہو نہ ہو، تم اپنی دعوت کو کبھی بند نہ کرو، اپنی کوشش جاری رکھو، لوگوں کو نصیحتیں کرنا بند نہ کرو۔ سمجھ گئے؟ اس کے بعد ذرا اس آیت کریمہ پہ تفصیلی حوالے سے کچھ غور کر لیں ہم۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ ہم نے زمین کی ہر چیز کو اس کے لیے زینت بنائی ہے، سنگار۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم نگاہیں کھولیں اور اللہ پاک کے حسن تخلیق کے مظاہر دیکھیں، ہر چہار جانب کی زمین پہ کہیں لق و دک صحرا نظر آتا ہے، کہیں بیاب و گیاہ میدان نظر آتی ہے، کہیں پر ہریالی اور سبزہ زار نظر آتا ہے، کہیں پہ دریا ہمیں بہتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں پہ آبشار نظر آتے ہیں، کہیں پہ پرسکو پہاڑ اور کوہساروں کا سلسلہ نظر آتا ہے، کہیں پہ زندگی جو زمین ہے بالکل چٹیل اور سپاٹ میدان کی طرح ہے، کہیں پہ نشیب و فراز ہیں۔ یہ تمام زمین کے حصے اور زمین کی چیزیں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ سب زمین کے لیے زینت ہے۔ جیسے انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کیا ہے۔ رات میں جب ہم دیکھتے ہیں اور ٹمٹماتے ہوئے ستارے، کسی کی روشنی ذرا کم، کسی کی زیادہ، کچھ کی روشنی لگاتار آتی رہتی ہے، کسی میں ٹمٹماہٹ ہوتی ہے، جب ستارے دیکھتے ہیں تو آسمان کی خوبصورتی یقیناً نگاہوں کو خیرہ کرنے والی ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے آسمان کو ستاروں سے روشن کیا ہے، ویسے ہی فرماتا ہے ما علی الارض زینۃ اللہ، ایسے ہی زمین کی ہر چیز کے ذریعے بھی ہم نے زمین کا بناؤ سنگار کیا ہے، چاہے آبشاروں کا ترنم ہو، چاہے دریاؤں کا بہاؤ ہو، چاہے بلند اور پرسکو پہاڑ ہو، زمین کی تمام چیزیں اللہ پاک نے بنائی تاکہ ان سے زمین کی زینت ہو، زمین کا بناؤ اور سنگار ہو۔ لیکن اب اس سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اللہ پاک نے زمین کی یہ زینتیں، یہ بناؤ، یہ سنگار صرف عیش و طرب کے لیے بنائے ہیں کہ ہم ان سے مزے لوٹتے رہیں، فائدہ اٹھاتے رہیں، اس کے دل فریب اور خوبصورت مناظر سے اپنے دل کو، اپنی آنکھوں کو ہم ٹھنڈک پہنچاتے رہیں،
اور زندگی کے مزے لوٹتے رہیں، سامان عیش کا استعمال کرتے رہیں، بس اس لیے اللہ پاک نے زمین کے ساز و سامان کو بنایا ہے، ہم یہ نہ سمجھیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے نہیں، ہم نے اس لیے زمین کی چیزیں نہیں بنائی ہے جو زینت ہے اور تمہارے لیے رزق ہے کہ بس تم داد عیش دیتے رہو، بلکہ اصل مقصود یہ ہے لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ کون حسن عمل کو اپناتا ہے، کون گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر نیکیوں کی زندگی کی جانب ہجرت کرتا ہے۔ یاد رکھیں، ہجرت فقط وطن سے نہیں ہوتی، ملک سے نہیں ہوتی، جگہ سے نہیں ہوتی، بلکہ ہجرت غلط فکر سے صحیح فکر کی جانب بھی ہوتی ہے، غلط کردار سے صحیح کردار کی جانب بھی ہوتی ہے، گناہوں کی زندگی سے نیکیوں کی زندگی کی جانب بھی ہوتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ ہم نے سامان عیش اور زمین کی یہ زینتیں فقط اس لیے بنائی ہیں تاکہ ہم انسانوں کو اس ساز و سامان کے بیچ میں رکھ کر کے دیکھیں کہ وہ اس زینت کے سامان میں کھو جاتا ہے یا اپنی تخلیق کے مقصد کو یاد رکھتے ہوئے اپنی زندگی ہمارے بتائے ہوئے اصول کے مطابق گزارتا ہے۔ فقط اس لیے ہم نے زمین کی زینتیں بنائی تاکہ ہم لوگوں کا امتحان لیں، لوگوں کی آزمائش کریں، اور جس دن یہ امتحان اور آزمائش ختم ہو جائے گی، اللہ فرماتا ہے 8ویں آیت کریمہ میں کہ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، کہ جس دن آزمائش ختم ہو جائے گی اسی دن یہ بساط عیش الٹ دی جائے گی اور زمین کو چٹیل میدان بنا دیا جائے گا، یہ بہاریں ختم ہو جائیں گی، یہ مناظر ختم ہو جائیں گے، اور زمین کی زینتوں کا ختم ہونا تو کجا، زمین ہی ختم ہو جائے گی، زمین ہی ختم ہو جائے گی تو زمین کی زینتیں کہاں سے رہیں گی؟ کل من علیہا فان، زمین کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور ایک رب کی ذات رہ جائے گی جو جاہ و جلال والی ذات ہے اور عزت اور اکرام والی ذات ہے۔ وہ احادیث میں آیا ہے نا کہ جب قیامت آئے گی اور نفخ اولا ہوگا اور سور کی آواز سے کائنات کی تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، یہاں تک کہ خود سور اور سور پھونکنے والے اسرافیل علیہ السلام وہ بھی فنا ہو جائیں گے اور ایک خدا کی ذات بچ جائے گی۔ اللہ پاک پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ اپنی حکومت پہ ناز کرنے والوں، طاقت پہ گھمنڈ کرنے والوں، جو سمجھتے تھے کہ یہ حکومت ہمیشہ رہے گی، یہ دولت ہمیشہ رہے گی، یہ راج پاٹ ہمیشہ رہے گا، پوچھے گا اللہ پاک لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی ہو تب نہ جواب دے، کوئی جواب دینے والا تو رہے گا نہیں، اللہ پاک خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، آج اس ایک اللہ کی حکومت ہے جو سب پر غالب ہے اور بڑا زبردست ہے۔ تو فرمایا انا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، کہ جو کچھ زمین پر ہے ہم ایک دن اسے چٹیل میدان بنانے والے ہیں، ختم کرنے والے ہیں سب کچھ۔ زمین کی چیزیں فقط اس لیے بنائی گئی ہیں تاکہ ہم انسانوں کا امتحان لیں، انسانوں کی آزمائش کریں۔ تو اس سے ہمیں جہاں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری دنیاوی زندگی ایک امتحان ہے، وہی یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ تمام چیزیں انسانوں کے لیے بنی ہیں، تمام چیزیں انسانوں کے لیے بنی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کائنات کی ہر چیز، زمین کی ہر چیز اللہ پاک نے انسانوں کے لیے بنائی ہے۔ تو زمین کی جب تمام چیزیں انسانوں ہی کے لیے بنی ہیں، سب کچھ اللہ نے جو بھی بنایا فقط اس لیے تاکہ انسان فائدہ اٹھائے، لہذا انسانوں کو حق ہے کہ اللہ پاک کی پیدا کی ہوئی ہر چیز سے اللہ کے احکام کے مطابق جائز طریقے سے فائدہ اٹھائے، یہ انسان کا حق ہے۔ میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں کیوں کر رہا ہوں؟ ابھی عید اضحیٰ گزری ہے اور جب عید اضحیٰ آتی ہے تو کچھ بڑے جو
جانداروں کے حقوق کی بات کرنے والے ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، حالانکہ روزانہ لاکھوں جاندار لوگوں کا لقمہ بن رہے ہیں، اس سے انہیں کوئی فرق نہیں ہے پر ڈے۔ لیکن سال میں ایک بار مسلمانوں کی عید اضحیٰ کیا آ جاتی ہے تو پھر سب لوگوں کے اندر جو جانداروں کے لیے محبت ہے اس کا جذبہ بڑا جاگ جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ابھی ایک خبر بڑی پرچلت ہے کہ دلی میں جین دھرم کے ماننے والوں نے مسلم روپ اختیار کر کے بکرا منڈی میں جا کر کے چندہ کر کے سینکڑوں بکرے خریدے، سینکڑوں بکرے، اور پھر اس لیے کہ تاکہ ان کو قربان ہونے سے بچایا جائے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے ابھی ایک میں نے رپورٹ پڑھی تھی کہ تقریباً 30,000 کروڑ کے جانور خریدے گئے ہیں اس عید اضحیٰ۔ تو کیا ان کے کچھ 100 بکرے خریدنے کی وجہ سے مسلمانوں نے جو واجب اللہ پاک کی جانب سے کیا گیا عمل ہے اسے چھوڑ دیا؟ کچھ 100 بکرے خریدنے کی وجہ سے۔ اور چلیں اگر آپ کو جانداروں کو بچانا ہی تھا تو مسلمانوں کا روپ دھارن کرنے کے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک صاحب تھے، انہوں نے سوشل میڈیا پہ بڑا اچھا لکھا تھا کہ آپ گئے، آپ کو خریدنا تھا، اگر آپ اپنے اصل رنگ و روپ میں جاتے تب بھی بیچنے والے آپ کو بیچتے، کیونکہ ان کو بیچنا تھا، چاہے بیچنے والا کوئی بھی ہو۔ ایسا تھوڑی ہے کہ وہ خالی مسلمانوں ہی کو بیچتے، آپ بھی جاتے، دام دیتے، جانور خرید لیتے۔ کیا ضرورت تھی مسلمانوں کے روپ میں جا کر کے خریدنے کی؟ اور اس حوالے سے یہ بات بڑی سوچنے کی ہے کہ جو جانور خریدے گئے تو کیا ان کو ہمیشہ مطلب ان کی طبعی موت تک ان کی حفاظت، کھان پان، طبیعت خراب ہوئی تو ان کے علاج کا تمام انتظام بھی وہ کریں گے؟ جو حالات ہیں ان جگہوں کا جہاں پہ جانور پالے جاتے ہیں، جا کر دیکھ لیں، وہاں کے ذمہ دار جانور جب خود بوڑھے اور ضعیف اور ان کو جب کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو ٹکے کے بھاؤ ان کو بیچ دیا کرتے ہیں۔ اور یہ مفتی شریف الحق صاحب امجدی نے ایک جگہ لکھا ہے اپنے مقالات میں کہ جانور طبعی موت مرے اس سے بہتر ہے کہ اسے ذبح کر کے اس کو جائز طریقے سے اس کا جو ہے بطور رزق استعمال کر لیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ جانوروں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے عام طور سے جب تک دودھ یا ان سے فائدہ ملتا رہے تب تک تو مالک لوگ جو ہوتے ہیں بڑا اس کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، تمام چیزیں کرتے ہیں۔ جہاں دودھ خشک ہوا، فائدہ ختم ہوا، اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے یوں۔ اور پھر اس کے بعد جب کوئی انہیں بیماری آ جائے یا کوئی وہ بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچ جائیں جبکہ ان کے اندر کوئی طاقت اور سکت نہ رہے تو اس وقت کیا ان کی حالت ہوتی ہے تو کبھی جا کر کے دیکھا جائے ان جگہوں پہ جہاں پہ جانور رکھے جاتے ہیں، ایڑیاں رگڑتے ہیں ایسے جانور۔ تو جانوروں کو ذبح کرنا یہ کوئی سمجھ لیں کہ ان کے اوپر ظلم نہیں ہے، بلکہ ان کے اوپر رحم ہے، ان کے اوپر یہ احسان ہے کہ طبعی عمر کو پہنچنے سے پہلے ان کو ذبح کر کے ان کو رزق کے بطور استعمال کر لیا جائے۔ یہ ورنہ ان کے بعد جو ان کی حالت ہوتی ہے خدا کی پناہ دینے والوں کی روح کام جائے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے کائنات کی ہر چیز، اس زمین کی ہر چیز انسانوں کے لیے بنائی۔ اب اگر انسان جائز طریقے سے اللہ کے احکام کے مطابق اگر زمین کی چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں تو اس میں کوئی غلط نہیں ہے، یہ نیچر کے بھی خلاف نہیں ہے، قدرت کے بھی خلاف نہیں، یہ صرف ایک اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی ہے۔ کوئی جانوروں سے محبت نہیں ہے، یاد رکھیے، کوئی جانوروں سے محبت نہیں، بس اسلام سے نفرت ہے اور مسلمانوں سے نفرت ہے فقط۔ ورنہ بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں جو کہ ہر روز لاکھوں چکن اور لاکھوں جانوروں کو قتل کر کے اور انہیں بیچتی ہیں وہ کمپنیاں، ان کے لیے کبھی کیوں نہیں کوئی لوگوں کی تحریک جاگتی ہے اور اٹھتی ہے یا لوگوں کے دلوں میں محبت کا جذبہ بیدار ہوتا ہے؟ بس
اسلام اور مسلمان نشانے پر ہیں، اور یہی ہمارے حق ہونے کی سب سے بڑی دلیل، یہی ہمارے حق ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے، کیونکہ باطل جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایک جانب ہوتے ہیں اور حق ہمیشہ ان کے نشانے پر ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے زمین کی تمام زینت اور تمام ساز و سامان اس لیے بنایا ہے تاکہ انسانوں کو ان کے بیچ رکھیں اور انسانوں کو صلاحیت اور قابلیت دے کہ وہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں، اور اس کے بعد دیکھیں کہ انسان ان زینتوں میں کھو کر کے اپنی تخلیق کے مقصد کو یاد رکھتا ہے یا بھول جاتا ہے۔ جس نے یاد رکھا وہ امتحان میں کامیاب ہوا، جو بھول گیا وہ ناکام ہوا۔ اور یہاں پر ایک سوال جو کہ یقیناً ذہن میں اٹھتا ہے کہ آزمائش اور امتحان وہ لیتا ہے جس کو نتیجے کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ امتحان اسی لیے ہے نا تاکہ پتہ چل جائے کہ کون کس قابل ہے، کون کس لائق ہے۔ تو آزمائش کرنے والا یا امتحان لینے والا جو ہوتا ہے یہ وہ ہوتا ہے جس کو نتیجوں کی پرواہ کا پتہ اور نتیجوں کا علم نہیں ہوتا، اور اللہ پاک تو علیم و خبیر ہے، اللہ پاک سب جانتا ہے کون کیا کرنے والا ہے، کس کے نام اعمال میں کتنی نیکیاں ہیں، کون کیسا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ پاک علیم و خبیر ہے، وہ جزیات کا جاننے والا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو جاننے والا ہے۔ تو پھر اس ابتلا اور آزمائش اور امتحان کا کیا معنی ہے؟ آپ کو پتا ہے کچھ ایسے بھی فرقے ہوئے ہیں جنہوں نے اس کا انکار کر دیا ہے کہ اللہ پاک جزیات کا جاننے والا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ اللہ کے علم پر بڑا اعتراض ہے، کہتے ہیں کہ اللہ پاک جزیات کو نہیں جانتا، اگر جانتا ہوتا تو امتحان اور آزمائش کی کیا ضرورت ہے؟ تو علماء اہل سنت نے اللہ پاک نے سلامت رکھے ہر زمانے میں عقائد باطلہ اور فرق ہائے باطلہ سے عوام اہل سنت کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ابتلا، آزمائش اور امتحان جو اللہ پاک لیتا ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ پاک نہیں جانتا، بلکہ اس وجہ سے ہے تاکہ حجت تمام ہو جائے، کسی کو اعتراض کرنے کا اور سوال کرنے کا موقع نہ رہے، کوئی یہ نہ پوچھ لے یا کسی کے دل میں یہ نہ آئے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہمیں جہنم میں ڈال دیا گیا، ہمیں عذاب دیا گیا، ظلم ہوا ہمارے ساتھ۔ حجت تمام ہو جائے، کسی کو سوال کا کوئی موقع، اعتراض کا موقع نہ رہے۔ اللہ پاک نے اس کا یہ جو ہے انتظام فرمایا کہ آزمائش اور امتحان اور باضابطہ کل قیامت کے روز اس کا نتیجہ میزان عمل پہ لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے اور بتایا جائے گا۔ اللہ پاک یہ محشر میں ظاہر فرمائے گا کہ ہم نے اگر کسی بندے کو جنت کی بہاریں عطا فرمائی ہے تو وہ اس قابل تھا اپنے اعمال کی وجہ سے کہ اس کو جنت کی بہاریں عطا کی جائیں، اور کسی کو اگر جہنم کا عذاب دیا گیا تو وہ بھی اس قابل تھا اپنے گناہوں اور بدعملی کی وجہ سے کہ وہ اس عذاب تک پہنچتا اور وہ اس عذاب کا حقدار ہوتا، تو حجت تمام ہو جائے۔ اللہ پاک نے اسی وجہ سے یہ ابتلا اور آزمائش اور امتحان کا نظام قائم فرمایا، جیسا کہ قرآن مجید کی کئی جگہوں پر اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے سورہ ہود میں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں، جس کے ہاتھوں میں کائنات کی بادشاہت ہے، جس کی اجازت کے بنا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جس کی اجازت کے بنا ایک ذرہ حرکت نہیں کر سکتا، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس کے بعد فرمایا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، او اللہ، او ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ اے انسانوں وہ تمہیں آزمائے
کہ کون نیکیاں کرتا ہے اور کون گناہوں کی جانب جاتا ہے۔ تو یہ جو موت اور زندگی کا سلسلہ ہے یہ بھی امتحان اور آزمائش کے لیے۔ تو یہ زندگی، یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، ہم یہاں پر امتحان دینے آئے۔ اور اسی حوالے سے ایک اور بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ دنیاوی زندگی امتحان گاہ ہے، تو گویا ایک یہ امتحان ہال کی طرح ہے، ایگزام سینٹر کی طرح جہاں پہ ہم امتحان دینے آئے ہیں۔ اب بتائیں جب کوئی شخص کہیں امتحان دینے جاتا ہے، کہیں ایگزام دینے جاتا ہے، تو کیا وہ یہ سمجھ کے جاتا ہے کہ اب یہیں پہ ہم کو رہنا ہے، پوری زندگی گزارنی ہے، یہی ہمارا اصل مقصود ہے؟ اس لیے تو نہیں جاتا نا ایگزام میں، بس وہ اس لیے جاتا ہے سینٹر پہ کہ 2-3 گھنٹہ ہم جائیں، خوب محنت سے لکھیں، تمام سوالات کو حل کریں اور پھر اس کے بعد آ جائیں تاکہ نتیجہ ہماری چاہت کے مطابق ہو۔ تو ایگزام ہال میں جب شخص کوئی جاتا ہے تو وہ ہمیشہ وہاں پہ رہنے کے ارادے سے نہیں جاتا، پورا بوریا بستر لے کر کے نہیں، بلکہ محض امتحان کے سامان لے کر کے جاتا ہے۔ قلم کی ضرورت ہے، اس کو لے کر کے جاتا ہے کہ نہیں؟ باقی چیزوں کو لے کر کے نہیں جاتا۔ تو اسی سے ہمیں یہ ذہن ملتا ہے کہ جب دنیا امتحان گاہ ہے، یہ ایک امتحان ہال کی طرح ہے جہاں پہ ہم ایگزام دینے آئے ہیں، تو پھر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، یہاں پہ ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، یہ ہمارا اصل مقصود نہیں ہے۔ اور جب ہم امتحان ہال میں جاتے ہیں تو فقط امتحان کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں فقط وہ لے کر کے جاتے ہیں، باقی چیزیں لے کر کے نہیں جاتے، ورنہ نقصان ہو سکتا ہے، ہم کو نکالا جا سکتا ہے کہ نہیں ہے؟ باضابطہ پہلے ہی سے انسٹرکشنز ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں امتحان ہال میں لے کر آ سکتے ہیں، باقی چیزیں لے کر کے نہیں آتے۔ اسی سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پر بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم انہی چیزوں کو اپنے ساتھ رکھیں جو امتحان کے مطمع نظر سے، امتحان کے نقطۂ نظر سے ہمارے لیے فائدہ مند، سمجھ رہے ہیں؟ باقی چیزوں کو رکھنا ہمارے لیے خطرناک اور نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ ایک آیت کریمہ پہ غور کریں، اللہ پاک فرماتا ہے حضرت موسیٰ کے ایک قول کی حکایت کرتے ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ کے کلیم تھے، جو اپنی قوم کی جانب خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے، تو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا یا قومی انما ہذہ الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم یہ دنیاوی زندگی ایک متاع ہے۔ متاع عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے ہر وہ چیز جس سے فائدہ اٹھایا جائے، ہر وہ چیز جس سے نفع حاصل کیا جائے، متاع، اسے متاع کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ پاک نے اسے اپنے کلام میں نقل فرمایا، اس کی حکایت فرمائی، بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے یہ کہا اے میری قوم یہ دنیاوی زندگی فائدہ اٹھانے کی زندگی، فائدہ اٹھانے کی زندگی۔ تو جو چیز فائدہ اٹھانے کے لیے ہوتی ہے تو وہ چیز اصل مقصود نہیں ہوتی، اس کا فائدہ اصل مقصود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم گھر بناتے ہیں تو گھر سے اصل مقصود گھر ہوتا ہے کہ اس کا فائدہ ہوتا ہے، جو اس میں رہنا ہے ہمیں، تو اصل مقصود رہنا ہے نا، اس کا فائدہ ہے، گھر اصل مقصود نہیں ہے۔ گھر بنا لے، کوئی بھائی آ جائے اور تالا لگا کر قبضہ کر لے تو کیا فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ بڑے مافیا گھوم رہے، اگر آ کر کے قبضہ کر لے تو کیا فائدہ ایسے کرتا؟ ہم کپڑا خریدتے ہیں، اصل مقصود وہ کپڑا تو نہیں ہے نا، اصل مقصود اس کا پہننا ہے۔ اگر کپڑا خریدے پہن نہ سکے کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ایسے کپڑے کا۔ ہم گاڑی خریدتے ہیں سواری کے لیے، اصل مقصود وہ گاڑی نہیں ہے بلکہ اس کا فائدہ اصل مقصود ہے، یعنی اس پہ سوار ہونا۔ گاڑی خرید لیں سواری نہ ہو سکے تو کوئی مطلب نہیں، گاڑی رہے نہ رہے، گھر بنا لیں رہ نہ سکے کوئی فائدہ نہیں، ایسا گھر رہے نہ رہے، ہے کہ نہیں؟ جو چیز فائدہ کے لیے ہوتی ہے تو اس کا فائدہ اصل مقصود ہوتا ہے، وہ چیز اصل مقصود نہیں ہوتی۔ اللہ پاک نے فرمایا دنیاوی زندگی کے بارے میں انما هذه الحیات الدنیا متاع،
یہ دنیاوی زندگی فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. اب جب فائدہ اٹھانے کی چیز ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ اصل مقصود یہ دنیاوی زندگی نہیں ہے بلکہ اصل مقصود اس کا فائدہ ہے. اب وہ فائدہ کیا ہے جو اصل مقصود ہے اس دنیاوی زندگی سے؟ کیا دولت جمع کر لینا، شہرت حاصل کر لینا، جاہ و منصب حاصل کر لینا، مقام و مرتبہ حاصل کرنا، یہ اصل مقصود ہے، یہ اصل فائدہ ہے اس دنیاوی زندگی کا؟ اللہ پاک اسی آیت کریمہ میں آگے فرماتا ہے انما ھذہ الحیات الدنیا متاع، دنیاوی زندگی فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. مولا وہ کون سا فائدہ ہے اس زندگی کا جو اصل مقصود ہے؟ فرمایا کہ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اس دنیاوی زندگی کا اصل فائدہ وہ ہے جو آخرت میں ہمارے کام آئے، جو آخرت میں ہمیں فائدہ پہنچائے. کیونکہ اصل وطن ہم نے بتایا کہ ایگزام ہال میں کوئی ہمیشہ رہنے نہیں جاتا، تو ہم یہاں ایگزام دینے آئے، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے. یہ ہمارا اصل وطن نہیں ہے، اصل وطن آخرت ہے. فرمایا وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، آخرت اصل وطن ہے، رہنے کی جگہ ہے، سکونت اختیار کرنے کی جگہ ہے. تو دنیاوی زندگی کا اصل فائدہ وہ ہوگا جو اخروی زندگی میں ہمارے لیے فائدہ مند ہو، جو وہاں ہمیں نفع پہنچائے. مثال کے طور پہ اسی دنیا میں کئی سارے لوگ کام کے سلسلے میں دوسرے شہروں میں جاتے ہیں، دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں نا، اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنی بیوی اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے دوسرے شہروں میں رہ رہے ہیں اور مسافرت کی زندگی گزار رہے ہیں، اجنبیت کی زندگی. تو کیا وہ وہاں جا کر کے کون فائدہ حاصل کرتے ہیں؟ باہر جا کر کے وہ فائدہ کہ وہاں پر ان کو فائدہ ہو، یا وہ فائدہ جس کا فائدہ ان کے اصل وطن میں ہو؟ وہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ جس کا فائدہ ان کے اصل وطن میں ہو. جب ان کو کوئی فائدہ ہوتا بھی ہے، کوئی جب وہ کماتے ہیں تو اپنی دولت اور کمائی کو اپنے گھر، اپنے اصل وطن میں بھیجتے ہیں، یہاں کے لیے بھیجتے ہیں جہاں کے وہ رہنے والے، جہاں پہ وہ کام کرنے یا محنت کرنے جاتے ہیں وہاں سے دل نہیں لگاتے، اور دل لگانا چاہیں تب بھی نہیں لگا سکتے، ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے گھر کی محبت ہی ایسی ہوتی ہے. اپنا گاؤں چھوڑ کر کے کوئی چکا چوند والے بڑے شہر میں چلا جائے تو وہاں کے محلات اور وہاں کی کشادہ سڑکیں اسے اتنا محبوب نہیں ہوں گی جتنا محبوب اسے اپنے گھر کے کچے سڑک اور اپنے گھر کے کچے مکانات ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ یہ حقیقت ہے. تو یہی اصول ہم اپنی دینی زندگی کے بارے میں کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم یہاں کمانے آئے ہیں اور کمائی بھیجنی ہے وہاں جہاں سے آئے ہیں اور جہاں پلٹ کے جانا ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، آخرت ہی ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، آخرت ہی اصل وطن ہے. تو ہمیں چاہیے کہ یہاں پہ کمائیں، یہاں پہ فائدہ اٹھائیں، وہ فائدہ جو وہاں کے لیے فائدہ مند ہے کہ نہیں؟ تو اب ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ اس دنیاوی زندگی کی ہر چیز اور اس زمین کا ہر ساز و سامان ہمارے لیے اخروی زندگی کے لیے فائدہ اور نفع بن سکتا ہے. سمجھ رہے؟ کوئی بھی دنیا کی چیز فی نفس سے ہی بری نہیں ہے، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ جاہ و منصب ہو، چاہے وہ شہرت ہو، چاہے وہ عزت ہو. ہم ہر چیز کو حاصل کر کے، ہر چیز کو حاصل کر کے اپنی آخرت میں فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. مجھے یہ نظریہ سخت غلط لگتا ہے کہ خطابات میں، اپنی باتوں میں، تقریروں میں بغیر کسی قید کے اور بغیر استثناء اور ایکسیپشن کے مال و دولت کی برائیاں کی جاتی رہیں، دنیاوی جاہ و منصب کی برائیاں کی جاتی رہیں، دنیاوی شہرت اور عزت کی برائیاں بیان کی جاتی رہیں. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، سنیے گا. حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک بار آقائے دو جہاں نے حضرت عمر کو کچھ مال دینا چاہا، کچھ مال عطا فرمایا. کن کو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت عمر نے
عرض کیا یا رسول اللہ یہ مال آپ اسے دے دیں جو مجھ سے زیادہ حقدار ہو، جو مجھ سے زیادہ حقدار ہو آپ اسے دے دیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ مال لے لو، تم یہ مال لے لو جب تک تمہارے دل میں اس کی لالچ نہ ہو اور اس کے لیے تمہاری پوری کوشش نہ ہو کہ فقط یہ مال ہی حاصل کرنا ہو، تب تک یہ مال اگر تم تک پہنچتا ہے تو تم اسے لے لو، یہ تمہارا حق ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں اسی حدیث میں آگے یہ بھی بیان کیا گیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر اسے لے کر کے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو، آخرت کا فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ ایک حدیث پاک ہے، آقا فرماتے ہیں لا تنسا نصیبک من الدنیا، دنیا میں سے اپنا حصہ کبھی نہ چھوڑ، دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے مال و دولت، جاہ و منصب، عزت و شہرت، کسی بھی چیز کی شکل میں اسے نہ چھوڑیں ہم، بلکہ اسے لیں اور اس سے وہ فائدہ اٹھائیں جو آخرت میں ہمارے کام آئے۔ اور مال و دولت کی اہمیت سے انکار بھی کیسے کیا جا سکتا ہے جبکہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے 2 رکن مال و دولت کے ساتھ ہی ہم ادا کر سکتے ہیں، زکوٰۃ اور حج، ہے کہ نہیں ہے؟ اگر نہ ہو تو ہم زکوٰۃ مال کے نصاب نہیں رہیں گے، اگر نہ ہو تو ہم حج کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ تو چاہے دولت ہو، چاہے عزت، شہرت، منصب ہو، ہر طریقے سے اخروی فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک نے دولت دی ہے، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اخروی فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، غریبوں کی مدد کر کے اخروی فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک نے معاشرے میں عزت و مقام عطا کیا ہے تو حقداروں کو سفارش کے ذریعے ان کا حق دلا کر کے اخروی فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک غلط تصور قائم ہو گیا ہے کہ سفارش کرنا غلط ہے، غلط نہیں ہے، نااہل کی سفارش کرنا غلط ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نااہل کی اپنی سفارش اور اپنے جاہ و منصب کا استعمال کر کے کسی ایسے شخص کو جو کسی پارٹیکولر منصب کے لیے کوالیفائڈ نہ ہو وہ منصب اسے عطا کر دینا، سمجھ گئے؟ جیسے ابھی کیا ہوا، جو ایجوکیشن کی فیلڈ میں ہائیلی کوالیفائڈ نہیں ہے، مقام و مرتبہ کوئی نہیں رکھتے ہیں، ان کو سب سے بڑی جو ایگزام اور جو پریکشا کا سب سے بڑا ہمارے یہاں ہمارے ملک میں تنظیم ہے NTA، اس کا اسے بنا دیا گیا ہے ڈائریکٹر جنرل، اور نتیجہ کیا ہوا؟ ایک پر ایک پیپر لیک ہو رہا ہے نا؟ اگر کیوں ہو رہا ہے؟ نااہلوں کو اگر سفارش کے ذریعے منصب پہ بٹھا دیا جائے گا تو، اور آخر میں ہٹانا پڑا، ہے کہ نہیں؟ تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ نااہلوں کو سفارش کے ذریعے یا اپنی سورس کا استعمال کر کے، اپنی طاقت کا استعمال کر کے منصب پر بٹھا دینا یہ غلط ہے۔ اگر کوئی اہل ہے، حقدار ہے، کسی منصب کے لائق ہے اور دنیا کا سسٹم اسے اپنے منصب تک پہنچنے نہیں دے رہا ہے، بھائی بھتیجا واد کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے، رشوت کی وجہ سے، خفیہ برداری کی وجہ سے، تو پھر ایسے شخص کی سفارش کر کے اس کا قرار واقعی اور جو مستحق اس کا منصب ہے وہاں تک پہنچانا اسلام میں نہ صرف جائز ہے بلکہ ثواب کا کام ہے۔ یہ اعانت مسلم ہے، مسلمان کی مدد کرنا۔ تعاونوا علی البر والتقوی، اچھی باتوں میں لوگوں کی مدد کیا کرو، سمجھ رہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو جب بھی سفارش کی بات آتی ہے نا تو ذہن میں ایک غلط تصور آ جاتا ہے ہمارے، اور وجہ بھی ہے، وجہ یہ ہے کہ دنیا میں سفارش جو عام طور سے ہماری ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ کرپشن زدہ ہے، رشوت زدہ ہے، نااہلوں کو منصب دلانے کے لیے ہے۔ اسلام کہتا ہے نہیں، مدد کرو، سفارشات کرو، لیکن ان لوگوں کی جو کہ اہل ہیں اور غلط سسٹم کی وجہ سے اپنے منصب تک نہیں پہنچ پا رہے۔ تو ہر طریقے سے اخروی فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، شہرت کے ذریعے، عزت کے ذریعے، منصب کے ذریعے، دولت کے ذریعے۔ تو دنیاوی زندگی کی ہر چیز اور دنیا کا ہر ساز و سامان اللہ پاک نے ہمارے لیے اس میں اخروی فائدہ رکھا ہے، بشرطے کہ
ہم اس سے اخروی فائدہ اٹھانا چاہیں، اخروی فائدہ اٹھانا چاہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی کے امتحان میں ہمیں کوششیں کرنے، محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کامیابی ہمارا مقدر فرمائے۔ اگلی نشست سے انشاءاللہ سورہ کہف کی 9ویں آیت کریمہ کی تفسیر شروع ہوگی، اور 9ویں آیت کریمہ ہی سے جو اس صورت کا اصل مضمون ہے، جو اس صورت میں جس کی وجہ سے اس کا نام سورہ کہف رکھا گیا ہے، غار والوں کا تذکرہ، جو غار والے نکلے تھے تو ان کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی نشست سے آغاز کیا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ دین اور دینی مجلسوں سے ہمارا تعلق مضبوط ہو، استوار ہو، اور اللہ پاک دونوں جہان میں ہمیں اس کا فائدہ اور اجر عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کب پڑھیں گے؟ میلاد 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 پڑھیں گے، میلاد پڑھیں گے۔ قاری غیاث صاحب کا کیا معاملہ ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک جملہ صرف قاری غیاث، جو تعاون ان کا تنظیم میں تھا، یہ جملہ کافی ہے ان کے لیے کہ قاری غیاث ہم میں نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے پسماندگان کو، ان کی اہلیہ کو، ان کے بچوں کو صبر جمیل نصیب فرمائے، اور آپ حضرات کو جن میں بھی وقت پتہ کریں کہاں ہیں، پہنچنے کی کوشش کریں، کیونکہ بے لوث خدمت کی تھی کئی سالوں تک انہوں نے۔ وہ تو جب قاری انوار نے مجھ سے کہا کہ آپ ان سے کام لیتے ہیں، ان کو نذرانہ کچھ دیتے ہیں، ہم کو بھائی نذرانہ کبھی انہوں نے مانگا ہی نہیں، تو میں کیا دوں اپنے سے، میں تنظیم کا خادم و مالک نہیں ہوں۔ یہ پرپوزل بنے گا، ہوگا تو دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد حضرت سرپرست اعلیٰ آج بھی حیات میں اللہ ان کے سامنے رکھا گیا تو کہا نہیں ٹھیک ہے، ان کی خدمت تنظیم کے فنڈ سے کی جا سکتی ہے۔ آج ان کی تدفین ہوگی، کہاں ہے یہ ہم میں سے کسی کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم، یہ اعلان نہیں کیا۔ بہرحال پتہ لگ جائے تو مٹی میں پہنچیے گا ضرور اپنے مقام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آئے۔ جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پر، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پر، ہر جزو گل ہے مظہر انوار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، سلام سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ دل نوازا، ہم کو بھی مل جا اے صدقہ رب حب لی امتی کا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاۃ مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ مالکہ بندہ نوازا شاہ کریمہ درس قرآن کی محفل منعقد ہوئی، ہم سب حاضر ہوئے، اس محفل کو اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرما۔ مولا ہم سب کو قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ، وسیلہ، شفاعت اور فیضان عطا فرما۔ مولا اس درس قرآن کی محفل کے صدقے ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما۔ مولا ہم سب
کو دین پہ چلنے، نمازیں پڑھنے، سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم سب کو ہر قسم کی رحمتوں، برکتوں اور خیرات میں سے وافر حصہ عطا فرما۔ مولا ہر قسم کی آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں، وباؤں اور بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ اور معمول فرما۔ مالکہ بندہ نوازہ شاہ کریمہ ہم سب کی جان و مال، عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ بالخصوص مسلمانان فلسطین کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ مولا اس مقدس محفل میں تمہارے جتنے بندے حاضر ہیں تو سب کے دلوں کے حال کو جانتا ہے مالک، سب کی جائز اور نیک تمناؤں کی تکمیل فرما۔ مولا سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ اگر کوئی مقروض ہو مولا تو بار قرض سے اس بخدوش فرما۔ اگر کوئی بیمار ہو تو شفائے کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرما۔ کسی کے گھر میں بن بیاہی اولاد ہو تو اس کے لیے مناسب رشتے کا انتظام فرما۔ ہم سب کو اپنے گھر اور اپنے حبیب کے در کی زیارت سے مشرف فرما۔ حج و عمرہ کی سعادتوں سے مالا مال فرما۔ بالخصوص حضرت علامہ مولانا قاری غیاث صاحب قبلہ زیدہ مجدہ جن کا انتقال ہوا مولا، انہیں ان کی قبر پہ رحمت و انوار کی بارشیں برسا اور ان کی تمام خطاؤں اور گناہوں کی مغفرت فرما اور غریق رحمت فرما، جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ جو اعمال صالحہ ابھی اس محفل میں ہوئے مولا ان سب کا ثواب انہیں عطا فرما، اور ہمارے عالی جناب افضال بھائی کی بھابھی محترمہ کو بھی ہمارے تمام ان اعمال صالحہ کا ثواب عطا فرما، اور ان کی قبر پہ بھی رحمت و انوار کی بارشیں برسا اور اپنے حبیب کے صدقے بے حساب ان کی مغفرت فرما۔ مولا ہم سب کو جب تک زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھ، اہل سنت والجماعت کے عقائد پہ زندہ رکھ، اور جب آخری وقت ہو تو ایمان پہ خاتمہ فرما۔ مولا عالی جناب شاہد برکاتی صاحب جو کئی ہفتوں سے سخت علیل ہیں مولا، انہیں شفائے کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرما۔ اپنے حبیب کے صدقے، قرآن اور صاحب قرآن اور اپنے تمام محبوبان کے صدقے مولا انہیں شفائے کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ۔